السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جائش ان بڑی بڑی جھیل سی آنکھوں میں ڈوب کر ابھرا، وہ بن پیے بہکنے لگا۔ ایسی مدہوشی جو کبھی جسم و جان پر طاری نہیں ہوئی، ایسی بے خودی جو اس کی جان کا آزاد بن گئی تھی۔ خواہش پوری طرح بیدار ہو گئی تھی۔ حریم کو اندازہ وہ کس قدر خطرناک صورتحال میں پھنس چکی ہے۔ اس کی روح کانپ گئی تھی۔ دور دور پیچھے ہٹو، چھوڑو مجھے۔ وہ اس کی گرفت میں ماہی بے آب کی طرح پھڑپھڑاتی خود کو آزاد کروانے کی تگ و دو میں لگی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ پھر جائش کے ماتھے پر بلوں کا جال بچھ گیا، مگر وہ پرسکون سا اس کا بے مقصد کا احتجاج دیکھ گیا۔ تب جائش نے اسے بازو سے دبوچا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہاری یہ فضول سی کوششیں تمہیں میری گرفت سے آزاد کروا سکتی ہیں؟ چھوڑو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے چھوڑو مجھے۔ اب وہ منت سماجت پر اتر آئی تھی۔ حریم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو عجیب نظروں سے دیکھنے لگا، مگر اسے اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا۔ اس کی گرفت میں نرمی آئی تو حریم نے بہت اچانک اپنی پوری طاقت لگا کر اسے خود سے دور کیا اور تیزی سے بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ جائش بھی جارحانہ تیور لیے اس کی طرف بڑھا، کیونکہ وہ بھاگ کر اس زندان کا دروازہ کھولنا چاہتی تھی۔ جائش نے اسے بازو سے دبوچ کر اپنی طرف کھینچا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا جبڑا ہاتھ میں دبوچا۔ میری جان، اگر تمہیں یہ لگتا ہے آج تم سردار جائش جہانگیر کی گرفت سے آزاد ہو سکتی ہو تو یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دو۔ یہ کہتے ہی جائش نے اسے دوبارہ بیڈ پر پھینکا۔ دور دیکھو، میں کہہ رہی ہوں نا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو تم۔ آپ بولو۔ وہ بول ہی رہی تھی کہ جائش نے اس کے اوپر جھکتے پھر سے اس پر قابو پایا، اس کا جبڑا دبوچ کر اس کے کان میں کرایا۔ آپ بولو جان من، عزت دو مجھے تو عزت اور نرمی سے پیش آؤں گا، نہیں تو موت کی دعا مانگو گی صبح۔ اس کی قربت میں جانے کیوں مگر سکون تھا، راحت تھی، ایک سرور تھا جو رگوں میں گردش کرنے لگا۔ وہ پوری طرح اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اس وقت اسے کچھ یاد نہیں آیا۔ وہ اس تک کیسے پہنچی تھی، اس کی درست میں کیسے آئی تھی، بدلہ انتقام کچھ یاد نہیں رہا، یا وہ خود ہی سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا۔ اسے دن میں یہاں لا کر ایک کسک تھی دل میں، ایک گلٹ سا فیل ہو رہا تھا، تبھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر پایا۔ وہ جانتا تھا اس سانبے، اس معصوم کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ بس اتنا چاہتا تھا کہ وہ حریم کو اپنے دشمن سے بس چھین لے۔ تبھی وہ سب کچھ بھول گیا۔ انجام کی پرواہ کسے رہی تھی؟ وہ اس وقت اس رشتے میں کھو گیا تھا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ اس کی بیوی ہے اور اس کی ملکیت۔ یہ جائز رشتہ، یہ تعلق حلال اور پاکیزگی بھرا تھا۔ اتنے برسوں بعد سردار جائش جہانگیر کے ساتھ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ وہ بری طرح کسی عورت کی طرف مائل ہوا تھا۔ دنیا بھلا کر اسے پا لیا تھا۔ اس کے ساتھ اس رشتے اور وجود کی کشش نے اسے بری طرح بے بس کیا تھا۔ تبھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ہر حد پار کرتا اسے حاصل کر گیا تھا۔ یہ طلب بہت عجیب تھی، جو پوری ہو کر بھی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے اب پرسکون سا بیڈ پر نیم دراز تھا۔ آنکھوں سے بازو ہٹا کر جائش نے اپنی باہوں میں موجود اس ٹوٹے بکھرے وجود کو بری طرح سسکیاں بھرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے ساتھ جو ہوا وہ انتہائی غیر متوقع اور بہت برا تھا۔ وہ ذلت کے احساس سے بری طرح اذیت میں تڑپ رہی تھی۔ جائش نے اس کے مسلسل بہتے آنسوؤں کو ملال بھری نگاہ سے دیکھا۔ وہ جو کچھ اس کے ساتھ کر چکا تھا، اس وقت بے دردی سے اس کے بہتے آنسو۔ جائش کو خود پر ملال سا ہوا، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ، ایسی بھی کوئی قیامت نہیں ٹوٹی تم پر۔ جو ہوا شادی کے بعد یہی ہوتا ہے، کیا بھول گئیں؟ آج کے دن تمہاری شادی ہوئی ہے مجھ سے۔ جائش کا لہجہ سادہ تھا، یا شاید اپنی دانست میں وہ اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے رونے میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تب اسے چپ کروانے کے آخری حربے کے طور پر اس نے حریم کا چہرہ تھام کر اپنی جانب گھمایا۔ میں سونا چاہتا ہوں، مگر تمہاری یہ سسکیاں مجھے پھر سے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ کیا چاہتی ہو پھر؟ جائش کے لہجہ بے لچک تھا۔
حریم نے ماہی بے آپ کی طرح تڑپتے اپنا دائیں ہاتھ کی پشت سے بہت تیزی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے، جیسے کہنا چاہ رہی ہو اب نہیں رہوں گی۔ "دیٹس لائک اے گڈ گرل"، جائش نے اس کا گال تھپ تھپایا اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ حریم نے اس کی جانب سے اپنی کروٹ بدلی اور اپنے ہونٹوں پر ہاتھ سختی سے جما لیے۔ وہ کافی دیر آنکھیں موندے یوں ہی لیٹا رہا۔ وہ جانتا تھا وہ اب بھی رو رہی ہے، سسکیاں سنائی دینا بند ہو گئی تھیں، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا اب وہ اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی ہے۔ اس کا وجود ابھی بھی جیسے زلزلوں کی زد میں تھا۔ کافی دیر کے بعد جائش نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اس کی پشت کو دیکھا اور تھک ہار کر جیسے آخرکار وہ سو گئی تھی۔ جائش نے ایک سر طویل سی سانس اپنے سینے میں کھینچی، خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ اتنا کمزور تو ہرگز نہیں تھا، کسی کمزور لمحے کی زد میں آ کر اتنا کچھ کر گزرتا۔ وہ چٹانوں جیسے ارادے کا ایک مضبوط ترین مرد تھا، مگر آج کیا ہوا اسے خود کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ بدلہ یا انتقام تو کم از کم بالکل نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر آج کے دن ہی میں اپنے ارادوں کو تکمیل تک پہنچا دیتا۔ تو پھر سے یہ کیا ہوا تھا؟ جائش نے ایک بھرپور نظر پھر سے اس کے نازک وجود پر ڈالی۔ بس ثابت ہوا اس کے وجود کی کشش نے اسے دنیا بھلا دی۔ اس نے جائش کو بری طرح اپنی جانب مائل کیا تھا۔ اس کی رغبت نے جائش کو ہر حد پار کرنے پر اکسایا تھا۔ یہ سوچتے ہی رگوں میں سرور اور سکون دوڑنے لگا۔ آنکھیں موندے گہری نیند میں جانے سے پہلے اس کے دل و دماغ میں بس ایک سوال گردش کر رہا تھا، کیا واقعی ہی اسے کل یا پرسوں واپس بھیج دے گا؟ گہری نیند میں جانے سے پہلے دل نے دماغ کے کان میں دھیمی سی سرگوشی کی، نہیں۔ صبح جائش کی آنکھ جلدی کھل گئی، کیونکہ زمینوں پہ جانے کی وجہ سے اسے صبح جلدی اٹھنے کی عادت تھی۔ وہ اٹھا اور بے اختیار نگاہ اپنے پہلو میں کمفرٹ میں گٹھری بنے اس وجود پر اٹھی۔ اس کی نگاہیں اب انتقام یا بدلے کی لپک کی بجائے ایک نرمی تھی، وہ جو رات کو رو رو کر سوئی تھی۔ جائش نہیں جانتا تھا اس کے آرام میں خلل پیدا ہو، تبھی بغیر آواز کیے اٹھا اور ڈریسنگ سے اپنا سوٹ لے کر واش روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر گیلے بالوں پر ہاتھ پھیرتا باہر آیا تو وہ ہنوز منہ سر لپیٹے سو رہی تھی۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ باہر نکلنے سے پہلے ایک نظر دیکھ لے۔ وہ تیار ہوا۔ "سردار جہانگیر، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ واٹس رانگ ود یو"، اس نے سر جھٹکا۔ مکمل تیار ہوا ڈریسنگ میرر سے بار بار نگاہ بیڈ کی جانب اٹھ رہی تھی، مگر وہ بے حس و حرکت، ہنوز بغیر ہلے ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی، ایسے مردوں کے جیسے۔ بھلا کون سو سکتا ہے؟ وہ جھنجھلایا۔ شوز ریلنگ سے اس نے اپنے شوز نکال کر پہنے اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ 9 سے 10 بجے کے قریب حویلی واپس لوٹا۔ قدم تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھے۔ جب لاؤنج سے گزرتے ہوئے اس نے رفیق کو پکارا، "سردار جی"، وہ رکا۔ اس نے ہنگارہ بھرا، "مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے"۔ رفیق اٹک اٹک کر بولا تو جائش نے اسے چپکے سے مڑ کر دیکھا، جو کل نکاح کے بعد پوری رات جانے کہاں غائب رہا تھا۔ جائش اب کمرے میں جاتے جاتے کچھ سوچ کر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ "سردار جی، ناشتے میں کیا بناؤں"، امتیاز نے آ کر پوچھا۔ "کمرے میں جاؤ، بی بی جی سے پوچھو وہ کیا کھائیں گی، اس کی پسند کا بنا دو بریک فاسٹ"، جائش نے کہا۔ امتیاز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، مگر اس کے ماتھے کی تیوری دیکھ کر فوراً وہاں سے کھسک لی۔ "ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو"، وہ رفیق کی جانب متوجہ ہوا۔ رفیق اس کے سامنے کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا، جبکہ وہ سرد و سپاٹ چہرہ لیے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے گہری نظروں سے رفیق کو دیکھ رہا تھا۔ "تم نے کچھ کہنا تھا رفیق، اب جلدی بولو، ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہو"۔ "میں نے ہاسپٹل بھی جانا ہے"، سردار جہانگیر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اپنی کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ "سردار جی، مجھے معاف کر دیں"، رفیق نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ باندھے۔ جائش نے اور کڑے تیور لیے آئی برو کھچائے۔ اگر رفیق اس سے اس طرح معافی مانگ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی معمولی بات نہیں ہوگی۔ "سردار جی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلط لڑکی اٹھا لایا، یہ حریم انابیہ بی بی کے مجرم فیضان ندیم کی بہن نہیں، یہ تو کوئی اور لڑکی تھی بے قصور"۔ "واٹ دی ہیل رفیق"، جائش نے سیکنڈ میں لپک کر اس کا گریباں دبوچا۔ غم اور غصے اور صدمے سے پاگل ہوتے اس نے رفیق کو خونخوار نظروں سے گھورا۔ "تم ہوش میں تو ہو، جانتے بھی ہو کیا بکواس کر رہے ہو"۔ وہ حلق کے بل چلایا تھا۔
آسمان سر پر ٹوٹا اور پیروں تلے سے زمین سرکنا کیا ہوتا ہے۔ سردار جہانگیر کو ابھی ابھی پتہ چلا۔ بدقسمتی سے سچ ہے سردار جی، وہ روتے ہوئے بولا۔ جائش نے اسے خود سے دور پھینکا۔ دھماکے کی آواز سے رفیق شیشے کی ٹیبل پر گرا اور ٹیبل الٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے کتوں کو کھلا دو، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ پھر اپنی پوری طاقت لگا کر چلایا تو رفیق تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ جائش اپنے بال مٹھیوں میں بھیجتا زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اس کا انتقام، اس کا بدلہ اس کے منہ پر مار گیا تھا۔ اگر اس کی بہن برباد ہوتی تو آج وہ خود ایک گھناؤنے عمل کا مرتکب ہوتا۔ سفاکی اور ظلم اور بربریت کی انتہا پر کھڑا تھا، جس کے بدلے میں ایک معصوم کی ہنستی بستی زندگی برباد کر ڈالی تھی۔ وہ کافی دیر وہیں زمین پر بیٹھا کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ دماغ سے جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی وہ اسے اندھوں کی طرح بدسلوکی کر گیا۔ ایک مرتبہ بھی تصدیق کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اس معصوم جان کی کوئی دشمنی بھی ہے کہ نہیں، حتیٰ کہ جائش نے اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ وہ تو اس انسان کو مرد ہی نہیں سمجھتا، وہ جو کسی کمزور وجود پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ اب وہ خود اس فعل کا مترادف ہو گیا۔ اس نے تو اپنے بھائی کا نام بھی بتایا تھا، مگر جائش نے سنا ہی نہیں۔ اس نے سچائی بتانے کی کوشش کی، مگر جائش نے اپنے غم اور غصے سے پاگل ہو کر اس کی باتوں پر کان ہی نہیں دھرے۔ اس لیے تو غصہ حرام ہے جو سوچنے سمجھنے تمام صلاحیتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس نے بھی کچھ نہیں سوچا تھا۔ وہ دھیمے سکشتہ قدموں سے جا کر اسٹڈی روم میں گھس گیا۔ ریلنگ چیئر پر بیٹھتے پچھتاووں کے ناگ وجود کو ڈستے رگ رگ کو نیلا کر رہے تھے۔ اس نے غصے سے بہت بڑا ظلم کروا دیا تھا۔ اوف، یہ کیا کر دیا سردار جہانگیر! اس نے اپنا سر تھام لیا۔ پورا ایک دن ایک معصوم بے قصور وجود کو ناحق کا تختہ مشقت بنائے رکھا، اسے خود سے نکاح کرنے پر مجبور کیا، اور سب سے بڑی بات، گزشتہ رات کو اس کی مرضی کے خلاف وہ سب کرنا۔ جائش اپنی جگہ سے اٹھا، غم اور غصے سے بے حال اسٹڈی ٹیبل کی چیزیں تہس نہس کر کے زمین پر پھینکنے لگا۔ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے، سینے میں وحشیوں کے بال اٹھنے لگے، خود سے بھی گھن محسوس ہونے لگی۔ وہ فرشتہ نہیں تھا، مانا کہ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، مگر وہ تو ایک بے گناہ کو رونقنے کا گناہ کا مرتکب ہوا تھا۔ رفیق! وہ دھاڑا، رفیق کدھر مر گئے ہو اب؟ وہ پھر حلق کے بل چلایا۔ تب رفیق ہانپتا کانپتا ہوا اسٹڈی میں داخل ہوا۔ مالک کے غصے کا دہشت خوف اس کے چہرے پر عیاں تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا مالک ہرگز ایسا نہیں ہے جو یوں کسی کی زندگی برباد کر کے یوں کسی معصوم کو رونق ڈالے۔ وہ تو اپنی زمینوں پر حویلی میں بھی بے جان جانوروں تک حسن سلوک کا قائل تھا، یہاں تو ایک جیتی جاگتی زندگی کی معصومیت، خوشیاں، نیک نامی نگل لی گئی تھی۔ جی جی سردار جی! رفیق نے کانپتے ہوئے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ ٹوٹی بکھری حالت میں ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے، لال انگارہ آنکھیں بند کیے گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس کے متوجہ کرنے پر جائش نے لپک کر اس کا گریباں دبوچا۔ کیوں کیا ایسے رفیق؟ تمہاری وجہ سے جانتے ہو میں نے کیا کیا ہے؟ اس گلٹ کے ساتھ میں کیسے زندہ رہ پاؤں گا؟ اپنے کیے کا ازالہ کیسے کر پاؤں گا؟ بتاؤ مجھے۔ وہ چلایا، معاف کر دیں سردار جی! وہ پھر سے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا، مگر جائش کا دل کیا اسے مار مار کے اس کی ہڈیوں کا سرما بنا دے۔ مگر اب غصے میں غلطی پہ غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی اسے ایک جانب جھٹک کر پھر سے ریلنگ چیئر پر آ بیٹھا، اپنے دونوں ہاتھوں سے کنپٹیاں دبانے لگا۔ یہ سب کیسے پتہ چلا؟ مجھے تفصیل بتاؤ سردار جی! میں نے اس کی موجودگی کا پتہ چلانے کے لیے اس کے گھر کے آس پاس اپنے بندے چھوڑے ہوئے تھے، پھر پتہ چلا پارلر سے دلہن گھر پہنچی اور خیر و عافیت سے شادی ہوگی۔ مجھے عجیب لگا تو خود پتہ کرنے گیا، تب پتہ چلا کہ پارلر میں 2 حریم نام کی بکنگ تھی، ایک فیضان کی بہن، دوسری بی بی جی کی۔ ہم غلطی سے بی بی جی کو لے آئے۔ فیضان کے گھر جا کر پتہ کیا، تصدیق ہوگی اس کی بہن کی رخصتی ہو گئی ہے۔ رفیق نے اٹک اٹک کر بتاتے اپنا سر جھکا لیا۔ جائش نے اپنا سر تھام لیا۔ سردارنی کے گھر والوں کا کوئی اتا پتہ ہے؟ جائش کو اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جی سردار جی، بی بی جی کے بھائی کی شادی تھی، کافی نیک اور شریف گھرانہ ہے۔ بی بی جی کے بھائی کا نام عماد ہے، باپ کا نام یوسف ہے، جو نکاح نامے میں ولدیت کے خانے میں لکھوایا گیا ہے۔ رفیق کی آنکھیں زمین پر گری ہوئی تھیں۔ شٹ!
اس کے ID کارڈ پر والد کا نام یوسف تھا، لیکن مجھے لگا وہ اپنے بھائی کا نام جان بوجھ کر غلط بتا رہی ہے۔ جائش نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ اے کاش وہ اس کے کہنے پر ایک مرتبہ صحیح تصدیق تو کروا لیتا، کاش، مگر غصے کا غبار چھٹ جانے کے بعد جب منظر واضح نظر آئے تو انسان جو کچھ بھی بگاڑ چکا ہوتا ہے اپنے کیے کا مداوع نہیں کر پاتا۔ یہی سردار جائش جگیر کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ بھی کچھ اور کہتا سنتا جب امتیاز ہانپتی کانپتی اسٹڈی میں ہوائیاں اڑے چہرے کے ساتھ داخل ہوئی۔ سردار جی، کیا ہوا، کیا بات ہے؟ جائش کسی انہونی کے خیال سے بے چین ہو اٹھا، اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ سردار جی، بی بی جی کو کچھ ہو گیا ہے۔ میں نے بہت آوازیں دی مگر وہ اٹھ نہیں رہی، وہ ہوش میں نہیں آ رہی۔ وٹ! وہ دھاڑا۔ جائش کا چہرہ پل میں سفید پڑ گیا۔ امتیاز نے پہلو سے تیزی سے گزرتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بھاگا۔ رفیق اور امتیاز بھی گھبرا کر اس کے پیچھے آئے۔ وہ ساری رات اذیت سے تڑپتی رہی۔ صبح تقریباً 8 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی رات کے دلکش مناظر پھر سے نگاہوں کے سامنے لہرائے تو ایک مرتبہ پھر سے اپنی ناقدری، اپنی ذات کے اس طرح روندے جانے پر بلک بلک کے رو دی۔ پورا جسم بخار سے پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ وہ یہ اذیت الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی جو اس پر بیت گئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ہلا تک نہیں گیا۔ وہ یوں ہی روتے روتے بخار کی شدت سے پھر سے غوطگی میں چلی گئی۔ وہ آندھی طوفان پنا اپنے کمرے میں داخل ہوا، لمبے ڈاک برتا بیڈ تک پہنچا۔ اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹاتے ایک گھٹنا بیڈ پر ٹکا کر اس پر جھکا۔ انگ انگ سے بے قراری اور بے چینی چھلک رہی تھی۔ حریم بے قراری سے اس کا چہرہ تھپ تھپایا، ماتھا کولے کی طرح دہک رہا تھا، معصوم چہرہ لال ہو رہا تھا۔ کمفرٹر سے انگاروں سی تپش باہر محسوس ہو رہی تھی۔ حریم، پلیز ویک اپ، آنکھیں کھولو۔ جائش نے اس کے معدے جیسے نرم و ملائم ہاتھوں کی ہتھیلیاں رب کی۔ امتیاز نے پیروں کے تلوے رب کیے۔ اسے تو بہت تیز بخار ہے، جائش نے گھبرا کر کہا۔ امتیاز، جاؤ انابیہ بی بی کے کمرے سے اس کا کوئی ڈریس لے آؤ اور تم جا کر ڈاکٹر کو لے آؤ، جائش نے انہیں کہا اور خود اس کے ہاتھ رب کرنے لگا۔ وہ لوگ کمرے سے نکل گئے تو جائش نے اس کے اوپر سے کمفرٹر ہٹایا۔ کچھ ہی دیر میں امتیاز انابیہ کا ڈریس لے آئی۔ جاؤ باہر کمرہ لاک کر دو، جائش نے اسے کہا تو وہ فوراً واپس چلی گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ جائش نے آگے بڑھ کر اسے بازو میں بھرا جیسے ہی وہ بخار میں بھنک رہی تھی۔ جائش اسے بازو میں اٹھائے واش روم میں لے گیا۔ شاور کے نیچے کھڑا ہو کر اس کا شاور آن کر دیا۔ وہ جانتا تھا اس کا ٹمپریچر ایسے ہی گر سکتا ہے۔ وہ بہت شدید بخار کی لپیٹ میں تھی۔ پانی حریم پر پڑتے ہی وہ ہڑبڑائی تھی، غوطگی میں چیخنے چلانے لگی۔ چھوڑو چھوڑو مجھے، جانے دو، قریب مت آنا، وہ چلانے لگی۔ بند آنکھوں سے بری طرح ہاتھ پیر چلانے لگی مگر جائش نے اسے قابو کر رکھا تھا۔ وہ کافی دیر تک ہنگامہ مچاتی رہی۔ جائش کے ماتھے کی رگیں پھول گئیں۔ اس نے بے بسی کے احساس سے اپنے لب بری طرح دانتوں تلے کچلے۔ کچھ دیر میں بخار میں چیخ چلا کر پھر سے غوطگی میں چلی گئی۔ جائش نے وہ دلکش مگر سوفگار مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا۔ میں نے بے قصور ہوتے ہوئے بھی تم سے تمہاری ذات کا غرور چھینا، جس کے لیے میں مرتے دم تک خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ آئی ایم سوری، ویک اپ، جائش نے اس کے کان میں سرگوشی نما گزارش کی۔ جائش نے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا، اس پر پھر سے کمفرٹر دیا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سردار جی، ڈاکٹرنی صاحبہ آ گئی ہیں، رفیق نے جائش کو اطلاع دی۔ اس نے سر ہلا کر اجازت دی تو رفیق نے نیچے لاؤنج سے ڈاکٹر کو لے کر اس کے کمرے میں آیا۔ السلام علیکم مسٹر جائش جگیر، کیا ہوا ہے؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر، میری وائف کا چیک اپ کر لیں، وہ ہوش میں نہیں آ رہی، اس نے فکرمندی سے کہا۔ آپ باہر جائیں، میں چیک اپ کرتی ہوں۔ اوکے۔ یہ کہتے ہی جائش کمرے سے نکل گیا۔ ڈاکٹر نے اس کا تفصیلی چیک اپ کیا۔ جب ڈاکٹر باہر آئی تو جائش اس کی جانب بڑھا۔ تیز بخار اور بی پی لو کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہے، میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، باقی میڈیسن کلینک سے بھیج دوں گی، ویکنیس بہت ہے، آپ ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا، ان کو کچھ کھلا پلا کر میڈیسن دے دیجیے گا، ہو سکے تو کوشش کریں ان کے لیے مٹن کی یخنی بنوا لیں، ڈاکٹر نے کہا تو جائش نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ جائش کے اشارہ کرنے پر رفیق ڈاکٹر صاحبہ کو چھوڑنے اور میڈیسن لینے چلا گیا۔ جائش پھر سے کمرے میں آیا، اس کا بخار سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا، آگے بڑھ کر اس کے ماتھے کو چھوا، ٹمپریچر قدرے نارمل ہو رہا تھا۔ جائش بیڈ پر اٹک کر اس کے سرہانے بیٹھ گیا، بغور اس کی جانب دیکھنے لگا۔
وہ اب پھر سے نیند میں چلی گئی تو جائش نے آرام کرنے کے خیال سے لیٹے رہنے دیا۔ اب خود انابیہ کے پاس ہاسپٹل چلا گیا۔ ایک ہولناک رات گزر گئی تھی۔ صبح سے دوپہر، دوپہر سے عصر ڈھل گئی تھی۔ عماد اور یوسف صاحب تھک ہار کر جھکے کندھے لیے اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ تبھی سلمیٰ بیگم دوڑ کر یوسف صاحب کے پاس پہنچی۔ انہوں نے رو رو کر کل سے اپنی حالت بگاڑ لی تھی۔ ایک مرتبہ تو بی پی شوٹ ہو گیا تھا۔ اب بھی وہ روتے ہوئے ان کے قریب آئیں۔ یوسف، میری بچی کا کچھ پتہ چلا؟ کل آپ نے کہا تھا صبح اپنے ساتھ لے کر آؤں گا، کہاں ہے وہ؟ سلمیٰ بیگم کے کہنے کی دیر تھی۔ یوسف صاحب بھی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ پاپا کیا ہوا؟ خدا کے لیے پلیز اب تو آپ حوصلہ تو رکھیں۔ آپ یوں ٹوٹ کر بکھریں گے تو مجھے اور امی کو کون سنبھالے گا؟ عماد نے بے بسی سے اپنے باپ کو سہارا دیا، صحن کی مسہری پر بٹھایا۔ اسماء بھاگ کر ان کے لیے پانی کا گلاس لے آئی، جو کہ عماد نے اسماء سے تھام کر یوسف صاحب کے لبوں سے لگایا۔ سلمیٰ بیگم بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابھی وہ اور پاپا کو پانی پلا ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستخط ہوئی۔ عماد نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دروازے کے باہر 7 والوں کا 4 سال کا بچہ ایک ہاتھ میں پیکٹ لیے کھڑا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، کوئی کام ہے؟ عماد نے نرمی سے پوچھا۔ انکل، ادھر ایک انکل آئے تھے، انہوں نے کہا ہے میں یہ تھیلی آپ کو دے دوں، بچے نے کہا۔ عماد نے حیرت سے اس لفافے کو دیکھا اور اسے تھام لیا۔ بچہ وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ پیکٹ لے کر اندر آیا۔ کون آیا تھا؟ کیا بول رہا تھا آخر؟ اسماء نے پوچھا۔ عماد نے تیزی سے پیکٹ کھولا۔ بابا! عماد کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی، جیسے مفت کی اقلیت اس پر ٹوٹ پڑا۔ کیا بات ہے عماد؟ یوسف صاحب جو اب تک سنبھل گئے تھے، اس نے پوچھا۔ ابو یہ دیکھیں۔ عماد نے ایک کاغذ ان کے سامنے لہرایا۔ یوسف صاحب نے جلدی سے تھام لیا۔ اس پر تحریر لکھی پڑھنے لگے۔ السلام علیکم حریم میرے پاس ہے، بالکل صحیح سلامت ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہو۔ میں اسے زبردستی اپنے پاس لایا، مگر ہمارا نکاح ہوا ہے، میں اس کا شوہر ہوں۔ آج ہفتہ ہے، وعدہ رہا اگلے ہفتے لے کر آپ لوگوں کے پاس۔ میں نے ایسا کیوں کیا یہ سب بتانے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے اور محفوظ ہے، اللہ نگہبان۔ چٹ پر اتنی سی تحریر درج تھی، ساتھ نکاح نامے کی کچھ تصاویر جس پر حریم کے سائن تھے، اور اسی پیکٹ میں حریم کے گلے کی چین پینڈنٹ ثبوت کے طور پر بھیجا، جس سے پتہ چل جائے واقعی حریم اس کے پاس ہے جس نے یہ لفافہ بھیجا ہے۔ یوسف صاحب، یہ کیا ہے؟ سلمیٰ حیران پریشان تھی۔ عماد اور یوسف صاحب اب بالکل خاموش تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا، مگر حیرت انگیز طور پر انہیں ذرا سکون ملا۔ ان کی اطلاع پاتے ہی وہ صحیح سلامت، کم از کم محفوظ تو ہے، تسلی ہو گئی، جیسے صبر آیا تھا۔ مگر پیکٹ بھیجنے والے نے اپنی پوری کوشش کی تھی اس ساری کارروائی کے دوران اس کا خود کا کوئی سرا ہاتھ نہ آئے۔ حریم نے دکھتے سر کے ساتھ دھیمی سے آنکھیں کھولی۔ تقریباً ظہر کا وقت تھا۔ وہ کافی دیر یوں ہی لیٹی رہی، غیب دماغی کے عالم میں خوبصورت سیلنگ زدہ چھت کو دیکھنے لگی، مگر پھر یادداشت واپس لوٹ آنے سے اس نے خوف سے ادھر ادھر دیکھا۔ جائش جو اس کے قریب بیٹھا تھا بغور اس کے تاثرات دیکھ گیا۔ حریم کی آنکھیں پھر اس پر اٹھی تو حریم کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس نے بری طرح سے کمفرٹر اپنی مٹھیوں میں دبوچا۔ وہ پھر سے بری طرح خوف زدہ ہوئی۔ یہ اس قدر شدید تاثرات، جائش کا دل کیا ڈوب جائے۔ دروازے پر دستخط ہوئی۔ یس کم آن، جائش نے سنجیدگی سے کہا۔ امتیاز سوپ کا بول لے کر اندر داخل ہوئی۔ سردار جی یہ سوپ، یہاں مجھے پکڑاؤ اور تم جاؤ۔ جی، یہ کہتے ہی سوپ کی چھوٹی ٹرے جائش کے ہاتھوں میں تھمائی اور خود کمرے سے نکل گئی۔ اب وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ حریم اٹھو، تمہیں یہ سوپ پی کر میڈیسن لینی ہے، جائش نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر نرمی سے کہا۔ حریم اپنی جگہ پر دم ساتھ گئی۔ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ حریم سٹ اپ، جائش کے سنجیدہ لہجے میں نرمی تھی، آنکھوں میں عجیب لودیتی چمک کے ساتھ عجیب سی وحشت ہول رہی تھی۔ حریم نے غم اور غصے سے اس کی جانب اپنا رخ پھیر لیا۔ اس نے نگاہیں ملانا حریم کو بری طرح ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ رات کے اس کے احساسات، جذبات اس کی روح کو بری طرح رون چکا تھا۔ سب کچھ چھین کر اتنی سفاکی اور بربریت کے بعد اب نرمی اور لہجے کا حریم نے اچار ڈالنا تھا۔ تبھی پھر سے آنکھیں بھیگ گئیں۔ جائش نے اپنے سینے سے ایک سرد سانس کھینچی، بول کی ٹرے سائڈ ٹرال پر رکھی اور پھر اس کی جانب بڑھا۔ اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر ایک بار نرمی سے اس کو بٹھایا۔ اس کے چھونے سے حریم کی پھر سے گلے میں سانس اٹکی۔ وہ اپنی جگہ بھٹکی، مگر اس کے مچلے وجود کو
جائش نے اپنی باہوں کے اثار میں قید کر رکھا تھا۔ جائش اس کے بالکل قریب ہو کر بیٹھا، وہ بے چین ہوئی۔ جائش کی آنکھیں اس کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھی، وہ اتنا تلملائی اپنی پربود مذمت کر رہی تھی، مگر جائش پر خاطر خواہ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی اسے بٹھا کر جائش نے سوپ کا بول اٹھایا، اس میں سے چمچ بھر کے اس کے کپ کپاتے لبوں کے پاس لے گیا۔ جائش کی نگاہیں مسلسل بھٹک رہی تھی، اب وہ ان مخملی نرم گلاس لبوں کو دیکھ گیا۔ بس مجھے وامٹنگ ہو رہی ہے، وہ بے چین ہوئی۔ جائش نے اسے اپنے اثار سے آزاد کیا، وہ بدک کر سرکتی ہوئی اس سے 2 فٹ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ جانے کیوں، مگر اب اس کے اور اپنے بیچ قائم فاصلہ جائش کی طبیعت پر انتہائی ناگوار گزر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ اب اس کی سانسیں جتنا اس کے قریب رہے۔ وہ بہت کم وقت میں اس کے وجود میں سرسراہٹ کر گئی تھی جیسے۔ ادھر اس نے جب خود پر غور و خوض کیا تو آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تھی۔ وہ صدمے سے اپنے وجود پر موجود کپڑے دیکھ گئی جو اس کے تو ہرگز نہیں تھے۔ جائش نے اس کی آنکھوں میں اب خوف کے ساتھ ساتھ حیرت اور صدمے کے تاثرات دیکھے۔ امتیاز، جائش نے بلند آواز میں آواز دی۔ وہ بوتل کے جن کی طرح سامنے حاضر ہوئی۔ جی سردار جی، رفیق میڈیسن لایا۔ جی سردار جی، یہ لیں۔ امتیاز نے اس کی جانب تھیلی بڑھائی۔ یہ بول لے جاؤ اور رفیق سے کہو مس امن کی بوتیک میں خود جائے اور اسے بولے کہ سردار جی کی بیوی کے لیے ان کی ضرورت کی ہر چیز خود 2 گھنٹے تک حویلی لے آئیں۔ جائش نے کہا۔ حریم اپنی جگہ پر ساخت ہوئی۔ اس شخص میں آخر کتنے روپ تھے، کون سا سچا تھا، رات والا ظالم، بے رحم شفاق، اب یہ دن والا انتہائی نرمی لیے ہوئے سافٹ نیچر کیئرنگ، اب یہ کیا تھا، اسے اس کی اتنی فکر کیوں ہو رہی تھی۔ اب وہ گھٹنوں کے گرد اپنے بازو فولڈ کیے کسی غیر نکتے کو سوچ رہی تھی، جبکہ امتیاز اس کا آرڈر سن کر اسے میڈیسن پکڑا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اب وہ پھر اس کی جانب متوجہ ہوا جو انتہائی غیر متوقع طور پر اس کی زندگی میں شامل ہو کر اس کا یہ برسوں کا بے رونق کمرہ اپنے نازک وجود کی دلفریب منظر سے سجا گئی۔ یہ منظر جائش کے لیے انتہائی خوبصورت تھا، دلکش اور دلفریب تھا۔ ایک عجیب سا سکون تھا جو اسے دیکھ کر رگ و جان میں دوڑ رہا تھا۔ زاویہ نگاہ پوری طرح بدل چکا تھا، اب وہ بس کسی انتقامی کارروائی کا ہرگز حصہ نہیں تھی۔ جائش کے لیے اس کی ملکیت تھی، اس کی عزت، اس کا سب کچھ، وہ شدید محبت بھی۔ جائش نے میڈیسن اس کی ہتھیلی پر رکھی اور پانی کے گلاس اس کی سمت بڑھایا۔ حریم میڈیسن لو۔ ویسا ہی نرم جذبات کی تپش سے لو دیتا لہجہ حریم کو بےحد پھر سے اذیت سے دوچار کر گیا۔ تبھی حریم نے اذیت سے دوچار ہو کر اپنی آنکھیں زور سے میچ لی۔ اے کاش وہ آنکھیں کھولے تو یہ منظر کچھ اور ہو، وہ شخص اور یہ حویلی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، تمام اذیت بھرے لمحات واپس چلے جائیں، وہ یوں ہی اپنے باپ کے گھر چہکتی چڑیا ہو جیسے جہاں وہاں اپنی مرضی سے اڑتی پھرے۔ حریم! ایک بھاری گمگینتا سے بھرپور بوجھل سی آواز کی پکار نے اسے پھر سے خیالات کی دنیا سے حقیقت میں لاپٹخا۔ میڈیسن لے لو، وہ اس کے بہت قریب سے بولا۔ حریم نے اس درندے سے اپنی خلاصی کے لیے جلدی سے میڈیسن پھانک کر پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ وہ میڈیسن لے کر پھر سے رخ موڑ گئی۔ حریم لیٹ جاؤ آرام۔ جائش کی بات بیچ میں ہی ادھوری رہ گئی جب وہ اس سے تنگ آ کر پھوٹ پڑی تھی، مگر لہجہ اور انداز اب بھی خوف کھایا ہوا تھا۔ آخر کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اپنے خود ساختہ بدلے کی بھینٹ چڑھا چکے ہیں آپ، مجھے تو آپ کی ان جھوٹی ہمدردیوں کی کوئی ضرورت نہیں، میں جیوں یا مروں آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور اپنے کام سے کام رکھیں۔ وہ خاموش ہوئی، اتنی جرأت کا مظاہرہ کر کے اب وہ اپنی انگلیاں آپس میں چٹکا رہی تھی۔ جائش نے ایک نظر اسے دیکھا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ تقریباً عصر کے کافی دیر بعد حریم کی دوبارہ آنکھ کھلی۔ منہ کا ذائقہ بےحد کڑوا تھا۔ وہ کسمسی سی لیٹی رہی، مگر اب تک بخار اتر چکا تھا، مگر کمر اکڑ کر تختہ بن گئی تھی، اس لیے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری، حیرت انگیز طور پر واش روم کے باہر ڈریسنگ کے پاس پڑے صوفے پر، وہ شاید اسی کا لباس تھا جو ترتیب سے رکھا ہوا تھا۔ وہ سرخ رنگ کی فراق تھی جس پر ہلکا ایپلک ورک تھا، نیچے ریڈ ٹراؤزر اور ایپلک ورک کا انتہائی خوبصورت آنچل۔ اب جب اس اندان میں قید تھی تو جینے کی کوئی تو سبیل کرنی تھی نا۔ تبھی وہ سر جھٹکتی ڈریس لے کر واش روم میں گھس گئی۔ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ کاش اس شخص کا انچاہا احساس اس کے وجود سے مٹ سکتا۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر وہ باہر آئی، یوں ہی سرخ آنکھیں لیے ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی، خود کو آئینے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اپنے بابا کی شوخ چنچل پرنسس نہیں تھی، یہ آئینے میں دکھنے والی سوگوار سی حریم تو کوئی اور تھی۔
جب وہ یہاں لائی گئی تھی تو اس کے وجود پر نفیس سی جھول رہی تھی، اب وہ موجود نہیں تھی، خاص کر کے گولڈ کا پینڈنٹ جو اماد نے بڑی محنت سے اپنی سیونگ سے اسے بنوا کر دیا تھا، وہ اس کے گلے میں نہیں تھا۔ شاید وہ جھولی اس کی بے ہوشی میں اسے الگ کی گئی تھی۔ میرا پینڈنٹ، وہ اپنا ہر نقصان، ہر ضیاع، پھر سے جی بھر کر رونے لگی۔ پھر آخر تنگ آ کر وہ اپنے گھونسلہ جیسے بالوں کو برش کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر کچھ ہی دیر میں ہلکان ہو گئی۔ یہ فریضہ بھی سلمیٰ بیگم بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دیتی تھی۔ پلکوں کے کونے پھر سے نم ہونے لگے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا، مگر دروازے میں امتیاز کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ وہ اندر اس تک آئی۔ ماشاءاللہ بی بی جی، بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ، امتیاز کے لہجے میں سادگی تھی۔ امتیاز نے آگے بڑھ کر ڈریسنگ کے کیبنٹ سے 2 ڈبے نکال کر اس کے سامنے رکھے۔ سردار جی، یہ آپ کا ان کپڑوں کے ساتھ کا زیور، آپ پہن لیں، کھانا تیار ہے آپ کے لیے، وہ کھا لیں، اگر پھر دل چاہ رہا ہے تو چلیں میں آپ کو حویلی گھما دیتی ہوں۔ اس کا پچھلا لان بہت خوبصورت ہے، جہاں انابیہ بی بی کی پسند کے بہت سارے پرندے رکھے ہوئے ہیں۔ امتیاز بولنے کے ساتھ ساتھ اس کی مرضی جانے بغیر ڈبے کھول کر اس کو جھولی پہنانے لگی۔ یہ یقیناً اس سب کرنے کا سختی سے حکم ہوگا۔ حریم کے لبوں پر پل میں ایک تلخیہ سی ہنسی جگمگائی۔ سرخ جوڑے کے اوپر وہ شاید وائٹ گولڈ کی نفیس سی جگمگاتی جویلری تھی، جو اس کے سوگوار حسن کو آنکھیں خیز کر دینے والی دلکشی عطا کر گئی۔ امتیاز نے اس کی ایک کلائی میں سرخ کانچ کی چوڑیاں پہنائی۔ یہ سب کر کے وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے سے باہر لے گئی۔ شام کے تقریباً 7 بجے اس کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی۔ زمینوں سے وہ ہاسپٹل گیا تھا، اب واپس حویلی لوٹ آیا۔ رفیق نے لپک کر دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ وہ چل کر تھکے ہوئے انداز میں ڈرائیو وے کے خوبصورت لان میں رکھی ہوئی چیئر پر ڈھہ سا گیا۔ رفیق، کام ہوا جی سردار جی، وہ لفافہ سردارنی جی کے گھر پہنچا دیا گیا ہے، ان کے بھائی نے ریسیو کیا۔ وہ پڑھ کر انہیں تسلی ہوئی۔ انہوں نے بی بی جی کی تلاش بند کر دی ہے۔ گڈ سردار جی، مجھے معاف کر دیں، اس سب میں میرا قصور ہے۔ اگر میں ہی سردارنی جی کو فیضان کی بہن سمجھ کر یہاں نہ لاتا تو یہ سب نہیں ہوتا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، بہت برا ہوا ان کے گھر والوں کے ساتھ، مجھے معاف کر دیں۔ رفیق اس دن سے کانٹوں پر لوٹ رہا تھا، اب پھر جائش کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ معاف کیا جانے دو رفیق، شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا تمہاری سردارنی جی مجھ تک ایسے پہنچے، وہ میرے نصیب میں شاید ایسے ہی لکھی تھی۔ وہ ایک جانب دیکھتے ہوئے رفیق سے بولا تو رفیق چونکا۔ وہ صبح سے سردار کے رنگ ڈھنگ پوری طرح سے بدلے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اور سردار جی، وہ فیضان بھاڑ میں جائے، وہ پہرے ہٹا دو اس کے اوپر سے، مجھے اب کسی سے بدلہ یا انتقام نہیں لینا۔ ایک مرتبہ بدلہ لینے کی کوشش کر چکا ہوں، کیا ہوا، خود کو ہی اپنی آنکھوں میں گرا لیا۔ میں نے اپنا معاملہ پوری طرح اپنے اللہ کے سپرد کر دیا۔ کائنات کی کسی بھی چیز سے بہتر انصاف کرنے والا ہے وہ بہتر انصاف کرے گا میرے ساتھ۔ بس اللہ تعالیٰ میرے وہ گناہ معاف فرمائے جو مجھ سے انجانے میں ہوئے، انہی کی تلافی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ سردار جائش جگیر نے کہا تو رفیق کی نگاہوں میں اس کا مقام بلند ہو گیا۔ ادھر جائش کی نگاہیں سامنے والے لان سے پچھلے لان کی طرف اٹھیں اور ایک سرخ آنچل میں الجھ گئیں۔ وہ ایک ٹرانس کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھا خود بخود، اور قدم خود بخود حویلی کے دائیں جانب سے پچھلے لان کی جانب اٹھنے لگے۔ رفیق خاموشی سے گیٹ کی جانب چلا گیا۔ وہ پچھلے لان میں نکل آیا جو کیاری کے رو میں درمیان میں بنے بڑے سے پنجرے میں موجود پرندوں کی جانب متوجہ تھی۔ ان کی انچاہی آہٹ پر اپنی جگہ پر ٹھٹک گئی۔ امتیاز نے اسے اصرار کر کے کھانا کھلایا، پوری اندرونی حویلی گھمایا، اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی، مگر وہ کافی دیر بور ہونے کے بعد پھر سے کمرے سے نکل گئی۔ امتیاز کچن میں ہی کام کر رہی تھی۔ سردارنی جی، کوئی کام تھا، مجھے بلا لیتی۔ وہ اپنا ہر کام چھوڑ چھاڑ کر مٹاس بھرے لہجے میں اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں بور ہو رہی تھی، تم نے کہا تھا پچھلے لان میں چلیں گے، تو کیا میں چلیں؟ حریم نے کہا تو اس نے کچن میں موجود ایک اور میڈ کو ضروری ہدایت دی اور خود حریم کے ساتھ باہر نکل گئی۔ وہ کافی دیر لیے اسے باہر گھومتی رہی۔ حریم نے ایک مرتبہ بھی واپس اندر جانے کو نہیں بولا تو امتیاز بھی اس کے ساتھ وہیں موجود رہی۔ اب وہ پرندوں کے پنجروں کی جانب متوجہ ہو رہی تھی جب امتیاز نے سردار جائش جگیر کو اس کی طرف آتے دیکھا، اور جس کے چہرے پر کب سے نارمل تاثرات تھے، اب کی اس کی آہٹ پا کر چہرے پر پھر سے ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ وہ قریب آیا۔ حریم اپنی جگہ پر دم سیدھ گئی۔ سلام سردار جی، امتیاز نے سلام کیا۔ جائش نے سر ہلا کر جواب دیا۔ امتیاز، سردارنی جی کا سامان آیا ہے، اندر جا کر سمیٹ دو اور دیکھو کسی چیز کی کمی پیشی تو نہیں، اگر ہے تو وہ سامان بھی فوراً منگوا لو۔ جائش کی سنجیدہ حکم پر امتیاز فوراً وہاں سے کھسک گئی۔ جائش اس کی جانب متوجہ ہوا جو ہوش ربا حسن لیے ایک انوکھی اور اچھوتے روپ میں اس کے سامنے آ کر اس کے ہوش پوری طرح اڑا چکی تھی۔ سرخ لباس،
सुर्ख लिबास में इसका गोरा रंग चांदनी की तरह दमक रहा था। सुर्ख चूड़ियां कलाइयों को हसीन तर बना गई। वो महबत सा एक ट्रांस के आलम में इसे देख गया। हरीम को अपनी पुश्त पर इसकी निगाहों की तपश चुलती हुई महसूस हुई तो इसका दिल किया खुद को जदा डाले। वो धीमे कदम उठाता इसके दाएं तरफ आया। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? टेम्परेचर तो ठीक लग रहा है, जाश ने कहते बहुत इख्तियार से हाथ की दरमियानी 2 उंगलियों से इसके माथा छुआ तो हरीम बुदक कर 2 फुट पीछे हटी। जायश के माथों पर बेइंतहा बलों का जाल बिछ गया। जायश को इसके तासुर से साफ पता चल गया वो यहाँ से भागने को परतोड़ रही है तो जायश ने इसके सामने फैलकर खड़ा हो गया। वो अब तक भाग नहीं पाई। हरीम रिलैक्स कुछ नहीं कर रहा। सांस भरकर वो कमरे में दाखिल हुई तो हैरत से और सदमे से आंखें फटी रह गईं। अंदर दाखिल हुई तो एक और इम्तिहान इसका मुंतजिर था। बेड पर इसके कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। ज्वेलरी के डब्बे, 8-10 जूतों के डब्बे, मेकअप का सामान और कुछ ज़रूरी सामान। इस सारे सामान को इम्तियाज़ बहुत एहतियात से अनपैक करके ड्रेसिंग में नहायत नफासत और तरतीब से रख रही थी। अब वो सारी ड्रामाबाजी देखकर तंग आ गई, उकता गई, पूरी तरह बेजार होगी। जाने इसने इस बेएतबार आदमी पे एतबार करके अपना आप सौंप दिया था जिसने कहा था 2 दिन के बाद इसे घर पहुंचा देगा। अब वो धोखे-दही के ये मंजर देखकर गम और गुस्से से पूरी तरह आपे से बाहर हुई इम्तियाज़ की तरफ आई। इतनी देर में जायश भी कच्ची डोर से बंधा इसके पीछे कमरे में दरवाजे तक चला आया। ये क्या तमाशा है? आखिर ये सब क्या है? हरीम लपक कर इम्तियाज़ के सर पर पहुंची और हैंगर में से हैंग किया सूट इसके हाथ से छीनकर ज़मीन पर पटका। वो समझी इससे कोई गलती सरजद हो गई है।